بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ علم نشرح۔ الشرح اس کا نام رکھا ہے، الشرح۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، کھلا، ٹھیک ہے جی۔ شرح جس ہم کہتے ہیں اس کو پھیلانا، کسی چیز کو اس کو کھول دینا۔ یہ صورت مکی صورت ہے احباب، اور اس کی آیات جو ہے 8 آیات ہیں اس کے اندر، اور اس کو جڑوا صورت کہتے ہیں والضحیٰ کے ساتھ۔ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرح، یہ ایسے ہیں جیسے جڑوا صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، یعنی دونوں کا مضمون بھی ایک ہی ہے، بڑا بہترین قسم کا۔ اس میں کیا ہے میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا نام ہے الشرح۔ اس کا اس کا نام شرح کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں شرح صدر، یعنی صدر کہتے ہیں سینے کو، سینے کے کھولنے کا ذکر ہے۔ اور یہ سب سے بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان کا سینہ کھل جائے، اسلام کے لیے، نیک عمل کے لیے، عبادات کے لیے، کسی اچھے فیصلے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے جو ہے نا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کی آغاز جو کیا ہے وہ شرح صدر سے کیا ہے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب ان کو سب سے مشکل کام حوالے کیا گیا فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا، کیا فرمایا انہوں نے، کیا دعا ہے وہ؟ ربی، سر ربی اشرح لی صدری ویسر بس لی یہ دعا ہے، امری دیکھا نا؟ واحلل عقدۃ من شاباش، لسانی۔ ویری نائس، یہی دعا ہے۔ دیکھو اب یہ ساری دعائیں ہیں نا، انہوں نے دعاؤں کا آغاز کس سے کیا؟ دیکھو فرعون سے مقابلہ چل رہا ہے، اور وہ اب جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ مقابلہ کرو۔ انہوں نے کہا میں تو میری زبان اور مسئلہ ہے میرے، تو میرے ساتھ میرا بھائی بھیج دیں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کے ساتھ پیغمبر ہے، وہ بھی جائیں۔ تو لیکن آپ نے دعا کیسے کی؟ آپ نے دعا شروع کی ہے شرح صدر سے، کہ میرا سینہ کھول دے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو، جو کہ ان کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بغیر مانگے ہی دے دیا کہ جاؤ۔ یعنی یہ بڑے عجیب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کلیم اللہ کا مقام اور ہے اور محبوب اللہ کا مقام اور ہے، حبیب اللہ اور ہے۔ تو یہ دیکھیں نا یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ افضل نعمت یعیش بها العبد فی الدنیا بعد الایمان۔ ایمان کے بعد انسان اگر سکون سے زندگی گزار سکتا ہے نا، تو وہ سینے کے کھلا ہونے کے جنا کے ساتھ ہی وہ زندگی اچھی طرح گزار سکتا ہے نا۔ ہماری زندگی میں کتنی مشکلات آتی ہیں، وہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے بہت ساری چیزیں۔ انسان کا دماغ، دل بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتا، جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو، اس دنیا میں رہتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ۔ تو جس کا سینہ کھل جائے نا بس، تو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے، اور پیغمبروں کو یہ چیزیں ملتی تھی۔ اس صورت کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے نا، صرف ایک تفسیر پڑھیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی۔ اچھا، تو ایمان کے بعد ہے شرح صدر، اللہ تعالیٰ سے صبر اپنے طلب کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ جس کے پاس شرح صدر ہوتا ہے، اسے کوئی چیز بھی غمگین نہیں کر سکتی، وہ کسی مصیبت پہ غم میں مبتلا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس کے دل تنگ ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی چیز کا انتظار مزید کر رہا ہوتا ہے۔ بس سب سے بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت پیاری بات کی ہے، ایک تسلی دی ہے اپنی بندے کو۔ اب ویسے تو مخاطب اول، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مخاطب اول کون ہے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، اور اس کے بعد انسان ہے، کہ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ کیا ہے اس کے ساتھ نا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہے۔ تو یہ تسلی دینا یہ اسی صورت میں ہے، جو کہ ہم اس آیت کے سائے میں جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی کے ہمیں صبر آتا ہے جب یہ آیت پڑھا کرتے ہیں ہم لوگ، جب ہم نے اس کو فریم کرا کے اپنے گھر میں لگایا ہوتا ہے اس آیت کو، تو ہم اس کے مفہوم کو جب بھی تکلیف آتی ہے نا، تو ہر دفعہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ہر دفعہ ہمارے سامنے اس کی تفسیر آ جاتی ہے، اور ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ چلے جی، تو ہمارے ساتھی آ گئے الحمدللہ بہت سارے، چلو کافی ہو گئے، ڈاکٹر صاحبہ بھی آ گئی ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو لفظی ترجمہ بتاتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ علم نشرح،
अलम नशरह मक्की सूरत है, 8 आयतें हैं इसकी, जरा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ, क्या, आ का मतलब होता है क्या। लम, नहीं किया। नशरह, हमने खोला। क्या हमने नहीं खोला। यहाँ पे नहनो छुपा हुआ है, नहनो, इसके अंदर नहनो छुपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये नून हमें बता रहा है। और ये जो लम है ना, ये हमें माजी मनफी में ले जाता है, माजी मनफी में। अगरचे ये जो लफ्ज है ये मुजारे का है। क्या हमने नहीं खोल दिया। लका, लका का मतलब है तुम्हारे लिए। क्या बात है यार। अपने महबूब को ये कह देना ना, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, कभी कभी उसको याद दिलाना पड़ता है चीजों को। ये पता नहीं अच्छी सुन्नत है अल्लाह ताला की, कि हमें बताना भी पड़ जाता है कभी कभी, कि मैंने तुम्हारी खातिर क्या किया। देखो, अलम नशरह लका, क्या हमने खोल नहीं दिया, लका तुम्हारी खातिर, सदरका तुम्हारा सीना, तुम्हारा सीना हमने खोल नहीं दिया तुम्हारी खातिर, नहीं खोल दिया। इसका मतलब है कि हमने खोल दिया है। सवाल है लेकिन इस बात का नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें ना, तो ये अल्लाह ताला ने, मैंने इसे पहले भी अर्ज की कि मूसा अलैहि सलाम तो मांग रहे हैं रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, लेकिन अल्लाह ताला ने तो दोनों वादे यहाँ खुद ही बता दिए कि हबीबुल्लाह, मैंने तुम्हारे साथ, ए मेरे हबीब, मैंने क्या किया है कि तुम्हारा सीना खोल दिया है। अच्छा, वाह ना। नाम। अच्छा, वो वदअना, वा, और ये जो वो है ना शुरू वाला वो, इसको निकाल दो, ये अतफ का है, इसको निकाल दो, यानी कि खोल दिया है, और सीना खोल दिया है। और वदअना, ये अब ये माजी है, इसके अंदर भी नहनो छुपा हुआ है, इसके अंदर ये भी नहनो है इसके अंदर। लेकिन नशरह में देखो तो ये मुजारे का सीगा है, और ये जो है ये माजी है, वदअना, हमने खोल दिया। अच्छा, ये है खोल दिया, और यहाँ क्या है, वदअना, और हमने रखा, वदअना हमने रखा, अन का तुमसे उठा के, विज्र का तुम्हारा बोझ। देखा आप लोगों ने। अब ये अल्लाह पाक जो है, जो मुखातिब अव्वल है रसूलुल्लाह, उनसे मुखातिब है कि हमने उठा के रखा, ठीक है, अन का तुमसे, विज्र का, विज्र विज्र कहते हैं बोझ को, का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा बोझ हमने तुमसे उठा के रख दिया। क्या बोझ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे, क्या ऐसा बोझ हो सकता है। अल्लजी, वो, यानी अल्लजी कहाँ जा रहा है, विज्र, विज्र उनकी विज्र। हो रही है, ठीक है। ये कौन सा बोझ था। अल्लजी, वो बोझ, अनकदा, जिसने तो, जो तोड़ रहा था, नकद, यनकुदून अहदल्लाही, तोड़ना, अनकदा, जिसने तोड़ा, तोड़ रहा था, सॉरी, अनकदा वैसे माजी का सीगा है। अनकदा, जिस जो तोड़ रहा था, क्या, ज़हर का, ज़हर कहते हैं पीठ को, का तुम्हारा, तुम्हारे पीठ को तोड़ रहा था। अब ये जो अल्फाज हैं, पीठ को, मतलब वो पीठ नहीं है जो हमारी जाहिरी पीठ है। मतलब यह है कि बाज़ औक़ात इंसान पे इतना बोझ आ जाता है कि वो उसके तले जो है ना वो दब के मर जाता है ना, ऐसे बोझ आ जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या बोझ हो सकते हैं, आपके ख्याल में क्या हो सकते हैं। किसी के जहन में है कुछ, ऐसे क्या बोझ था जो अल्लाह ताला ने उठा के रख दिया, और उनके लिए जो है ना। सर वही के बारे में तो नहीं हो बात कर रहे। हाँ, ये बात भी हो सकती है, क्योंकि ये 15-20 दिन के लिए वही नहीं आई यही थी। वही कल पूरे था। वद्दुहा, हमने ये कहा है कि वद्दुहा के साथ ये सूरत आई है, तो हम वद्दुहा की जो मजमून आपने कहा, अच्छी बात की आपने, कि वही को जो है ना वो बंद हो गया था, तो शायद उस वजह से दिल पे कोई बोझ आ गया हो, नहीं। अच्छा, साथ में कुछ और भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ना क्या बोझ हो सकता है। देखो, जब कोई बंदा अच्छा बंदा होता है ना, शरीफ बंदा होता है, शरीफ और नफ्स बंदा होता है, और वो मुस्लिह होता है, अच्छा, इन पैगंबरों की बात तो वो तो, उनकी तो मिसाल नहीं होती, पैगंबरों की कोई मिसाल नहीं होती, जैसे अल्लाह ताला की कोई मिसाल नहीं है ना, उनके पैगंबरों की भी कोई मिसाल नहीं होती उनके बाकी मखलूकों में। लेकिन हम उन्हीं के, वो हमारे लिए भेजे गए हैं, उन्हीं की जिंदगी में हम अपनी तलाश करते हैं अपनी जिंदगी को। तो आप जब मुस्लिह होते हैं ना, अच्छे इंसान होते हैं ना, तो आपके दिल पे लोगों के अमाल का बोझ भी रहता है। यानी अगर कोई बंदा गुनाह कर रहा होता है ना, आपको बड़ा ही उसका दुख होता है, इंतहाई दुख होता है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा होता है, आपके दोस्तों में, आपके मुआशरे में, गवंड में, आपके गवंडी कह रहा हूँ, फिर दोबारा गवंडी आ गया, वो जो आपके हमसाये में ऐसा कुछ अगर हो रहा हो, तो दिल पे बोझ आता है। मुआशरा जब भी होगा, अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गई है ना, तो अब तो हम दूसरे मुल्कों का दुख भी सर पे बैठा के बैठे हुए हैं। पहले नहीं था इतना, पैगंबरों के पास तो था उनके तो। अब रसूलुल्लाह को तो पूरी कायनात के लिए बना दिया गया ना रसूल, जाओ तुम्हें भेज दिया, रहमत बना के भेज दिया।
ان کے دل پہ تو ساری امت کا بوجھ تھا نا، اور وہ بھی قیامت تک کا، ایسے نہیں کہ ایک شہر کا یا ایک زمانے کا، نہیں نہیں، وہ تو سارے لوگ، اور پھر قیامت میں بھی کہاں وہ آرام سے بیٹھیں گے، ان کو پھر قیامت کے دن بھی جو ہے وہ انہوں نے شفاعت کرنی ہے اور حوض کوثر پہ رہنا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ جو بوجھ تھا نا معاشرے کا، کہ خانہ کعبہ ہے اس کے جو ہے ارد گرد طواف ہو رہا ہے، برہنہ طواف ہو رہا ہے، اور وہ وہاں پہ جو قریش ہیں، جو سب سے اعلیٰ نسب لوگ ہیں، وہ لوگ ہی شرک میں مبتلا ہیں، وہاں ایسی جو ہے نا ایسے ایسے کاموں میں لوگ مبتلا ہیں، خاص کر جو غفلت ہے، پیغمبروں کو تو یہ بات ہے کہ غفلت میں کیوں ٹائم گزار رہے ہیں۔ ایک تو ہے کہ گناہ کر رہے ہو آپ غفلت میں، ایک تو ہے غفلت کر رہے ہو، گناہ نہیں کر رہے لیکن غفلت میں ہو اللہ سے، آخرت سے، موت سے، نیکی سے، وہ بھی بڑا بوجھ پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے تفکرات اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ جو دل کو جو ہے نا بوجھ لے کے آتے ہیں دل پہ، وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ بتایا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر اب یہ جو اندھیرے ہیں نا شرک کے، یہ ہم ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جتنی بھی آپ کے تفکرات ہیں، جتنی بھی آپ کی سوچیں ہیں، ان لوگوں کے لیے جتنے پریشان ہیں، ان کے لیے آپ جتنا زیادہ ان کے لیے معافی مانگتے ہیں ان کے گناہوں کے لیے، اب آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اب یہ بوجھ اتار دیا آپ سے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کی خاطر، آپ کی وجہ سے اور آپ کے ذریعے سے ہم یہ سارے جو ہے نا یہ معاشرہ بدلنے والے ہیں، یہ مکہ، مدینہ اور آس پاس کے سارا جزیرہ، اور پھر یہ ساری دنیا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نام سے جو ہے وہ روشن ہونے والی ہے۔ اور یہی اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہی وعدہ ہے اس صورت میں بھی اور اس سے پہلی صورت میں بھی، کہ ہر دن آپ کا اچھا آنے والا ہے۔ کیا کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایسا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ آپ کا جو آنے والا لمحہ ہے نا وہ آپ کے پہلے سے بہتر ہوگا، یعنی ہر آنے والا دن اچھا ہی ہوگا مومن کا، مسلمان کا۔ تو خیر بہرحال یہ بہت لمبی بات ہو گئی۔ تو اچھا یہ بوجھ ہم نے اتار دیا آپ سے جو آپ کے کمر کو توڑ رہا تھا۔ اچھا دیکھیں، وَرَفَعْنَا، اور وا کا مطلب ہے اور، اس کو نکال دو، رفعنا ایسا ہی ہے جیسے وضعنا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وضعنا اور رفعنا ایک ہی صیغہ ہے، نحنو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، دونوں کے اندر۔ رفعنا رفعت سے ہے، ہم نے اٹھا دیا ہے، رفعنا بلند کر دیا ہم نے کیا؟ لکا، تمہاری خاطر، یہ وہ پشتو والا لکا نہیں ہے، لکا لکا، یہ اردو والا ہے، لکا عربی کا ہے، بلکہ لکا تمہاری خاطر اے میرے حبیب، ذکر کا تمہارا ذکر۔ اب رسول اللہ کا نام جو ہے نا، رسول اللہ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی کوما نظر نہیں آئے گا آپ کو، اب جہاں بھی ذکر میرا ہوگا وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے جبرائیل سے کہ کیا، کیسے بلند کیا میرا ذکر میری خاطر، تو انہوں نے 5-6 چیزیں بتائیں، اور اس میں سے یہ بھی تھا کہ ہر عبادت کے ساتھ اب تمہارا نام جو ہے نا ساتھ شامل کر دیا ہے، چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رسول اللہ کو شامل رکھا، اور ان پہ سلام بھی ہے، درود بھی ہے، دعا بھی ہے ان کے لیے، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا ہے، اس میں سے سلام بھی ہے۔ تو یعنی اب اذان ہے، اقامت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہم سارا کا سارا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے جو ہے نا ہم کرتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو یہ ہے ورفعنا اللہ کا ذکر کا مطلب کہ ہم نے آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بس بلند کر دیا ہے، اور وہ بھی آپ کی خاطر۔ کیا بات ہے! یہ 3 چیزیں اللہ پاک نے فرما دی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ دیکھو کتنا بہترین وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ فرمایا فَإِنَّا، تو بے شک، مع کا مطلب یہ ہے، اس کو ظرف بولتے ہیں، آپ کو بتایا تھا نا، ظرف ہوتا ہے نا، اذا بھی بتایا تھا، اذا یہ ہے وقت کا ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اور یہ جو یہ ہے نا مع، یہ ظرف مکان ہے، ساتھ ہونا، کسی چیز کا ساتھ ہونا۔ تو فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ، عسر کہتے ہیں، یہ یسر کا الٹ ہے، دونوں آپس میں الٹ ہیں، عسر اور یسر۔ لڑکی کا نام ہم رکھتے ہیں، لڑکی کا نام ہوتا ہے یسرا، یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسانی، یسر کا مطلب ہے آسانی، اور اسی کا الٹ ہے عسر یعنی تنگی۔ تو ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ یسرا، آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر فرما دیا اللہ پاک نے، اور دیکھو یہاں پہ لام آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لام کہ یہاں رکنا نہیں ہے، ذرا دوبارہ پڑھو، انا بے شک، مع العسر تنگی کے ساتھ، یسران آسانی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کوئی آپس میں ایک دوسرے کو کوئی ہم لوگ
دلاسا نہیں دے رہے، موٹیویٹ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے بس کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے پکا پکا۔ اور اللہ تعالیٰ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اس دنیا میں۔ یہ دنیا مسبب ہے نا، یہ سارے اسباب کی دنیا ہے، یہاں چیزیں آتی رہیں گی۔ اس میں سے جو الفاظ سمجھنے ہیں وہ ہم نے سمجھ لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو، یہ فا کو نکال دو نا، فا کو نکال دو، تو پھر ہم ڈاکٹر صاحبہ کو مائک ذرا بند کرتے ہیں۔ یہ سکون نہیں، عائشہ کا مسئلہ ہے، عائشہ کا ہے، ڈاکٹر صاحبہ ویسے بدنام ہو گئی، عائشہ ہے۔ تو یہ ہے جی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یہ دونوں آیتیں دیکھو نا، صرف فا میں نے نکالا ہے تو دونوں ایک جیسی ہیں بالکل، ٹھیک ہے؟ کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بس اس آیت کو جو بھی حفظ کر لے گا نا، تو اس کے لیے جو ہے نا آسانی ہی آسانی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا اصول بتایا ہے اس کے بعد والی دو آیات میں؟ اللہ پاک نے فرمایا فا تو، اب ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، سنیں ذرا، فا تو، اذا جب، فرغتا، فرغ یہ فارغ ہونا، تا کا مطلب ہوتا ہے انتا، یعنی یہ فرغتا کے اندر چھپا ہوا ہے انتا، ٹھیک ہے جی، انتا چھپا ہوا ہے۔ اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں فرغتا یہ فعل ماضی ہے یہ، اور اس کے اندر انتا ہے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں، کیوں؟ یہ اذا کی وجہ سے اس کا یہ ماضی بدل جاتا ہے نا، مضارع کی طرف آ جاتا ہے، تو بس آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اذا فرغتا، جب آپ فارغ ہو جائیں، فنصب، تو پھر کیا کریں آپ؟ پھر محنت کریں، فنصب، پھر آپ محنت کریں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ آپ دیکھو دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائیں، دنیا کے جو ملاقاتیں ہیں آپ کی، جو بھی آپ کے کام ہیں اس سے فارغ ہو جائیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سخت قسم کے اور صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یا یہ تہجد کی طرف اشارہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ نبوت کے جو فرائض ہیں آپ کے، اس سے آپ فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیں آپ صحیح طریقے سے۔ تو اس سے اور بھی بہت ساری معنی لیتے ہیں، تصوف کے اندر بھی، اس کے اندر یہ دو آیات کو بڑے زور سے لیا جاتا ہے، اور اس کو اسی سے جو ہے نا، وہ یہاں لکھا ہوا ہے نا، فرائض نبوت سے آپ جب فارغ ہو جائیں تو محنت کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ فرائض نبوت میں کہہ رہے ہیں نا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دعوت کے جب جو طور طریقے ہیں، آپ نے مختلف جگہوں پہ جہاد کرنا ہے، آپ نے وہاں دعوت دینی ہے، اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور وَإِلَىٰ، اور رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف، فرغب، دل لگا لیں آپ، دل لگائیں بس اپنے رب کی طرف رغبت کے ساتھ۔ اس میں دعا کے لیے بھی جو ہے نا استشارہ نکلتا ہے کہ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد دعا میں جی لگائیں۔ یہ دعائیں جو ہوتی ہے نا، تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ ایک صدقہ، یعنی میں نے جو جتنا پڑھا ہے، جتنا کتابیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی میرے خیال میں اتنا، آپ کا بھی اتنا ہی ہوگا، کہ ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں پوری پڑھائی میں سے، کہ تقدیر کو اور اپنی قسمت کو بدلنا ہو آپ نے، یا کسی کی قسمت کو بدلنا ہو، جیسے ہماری اولاد ہے، تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے صدقہ، اس کے مختلف طریقے اسلام نے بتائے ہوئے ہیں، عقیقہ بھی ہے، آپ ولیمہ کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ خیرات کا خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ دعا، کہ آپ دعا لیں لوگوں سے۔ رسول اللہ نے خود، سیدنا عمر فاروق جب جا رہے تھے عمرہ پہ، تو آپ نے عمر فاروق کو کہا، بھائی، میرے بھائی، میرے لیے دعا کرنا۔ دیکھو پیغمبر ہیں، وہ معصوم ہیں، بالکل معصوم، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلے فرشتوں کی گناہ کو معاف کیا ہوا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ تو ہمیں دوسروں سے دعا لینی چاہیے، اور ہمیشہ کہنا چاہیے لوگوں کو میرے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، انسان کا ساری زندگی انسان کی بدل جاتی ہے۔ تو یہ اس کو اگر ہم یہاں آگے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ کتابیں بھی آپ کے پاس ہے، ویسے آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں لفظی معنی جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہمارے احباب کو۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ان کی کوئی ایسا لفظ ہے جو آپ کو اس کا لفظی مطلب نہیں آ رہا؟ کوئی ہے احباب؟ کیا کوئی نہیں سر، آ رہا یہ عائشہ کو تو سر، نہیں صحیح ہے، عائشہ ہے سر، مصروف نہیں ہے۔ ہاں، سر مہپارا کو کلیئر ہے، صحیح ہے۔ کلیئر ہے، ثنا کو اور مہپارا کو کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر جی سر، کلیئر ہے۔ الحمد للہ۔ ہاں، حرمین شریفین بھی فارغ نہیں ہے ابھی، ایک دم سے اس نے چلے جانا ہے۔ چلو یہ اچھا ہو گیا، الحمد للہ الحمد للہ۔ آمنہ، آپ کو کلیئر ہو گئی یہ صورت؟ جی سر، بالکل سمجھ آ گئی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ نا چھٹی بھی کر دیتے ہیں نا، تو آپ چلو کسی دن تو یہ آتے ہیں تو نئے ہی درس ملتا ہے ہمیں، ویسے ہی قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھو، اس میں چھٹی اگر آ بھی جائے گی آپ کی نا، مہینہ بھی اگر آپ نہیں آتے خدا نہ خواستہ، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے جوڑیں گے نا، پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی خدا نہ کرے کہ آپ بھی فری نہیں ہیں،
ठीक है, 1 साल आपने छोड़ दिया, फिर आप दोबारा कहते हैं यार अब बूढ़ी हो रही हूँ, अब मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ, तो आप जब शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने छोड़ा था। कुरान मजीद का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी जिंदगी में, हमारे डेली लाइफ में। तो आपको हर रोज नया सबक मिलता है। मैं खुद ऐसे करता हूँ, अभी मैं कुरान मजीद खोलता हूँ ना, मैंने कुछ कुछ करना होता है, कोई फैसला लेना होता है, कोई कोई भी मुझे काम करना होता है बड़ा, तो मैं कुरान मजीद को खोलता हूँ, कहीं से भी खोल देता हूँ, और उससे मैं बस वो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए मैसेज आ गया है, और उसी से मैं चीज़ों को समझना शुरू कर देता हूँ। सैयदना इमाम आजम के बारे में है कि वो फरमाते हैं कि जब कोई मुश्किल आती थी तो मैं 40 दफ़ा कुरान मजीद को ख़त्म करता था। उनकी तो कुरान मजीद पढ़ने की स्पीड ही बहुत ज़्यादा थी, वो तो पता नहीं अल्लाह पाक के उनकी करामतें होती हैं औलिया अल्लाह की, कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे कुरान मजीद को। कहते हैं 40 दफ़ा पढ़ता हूँ, तो उसके बाद वो मसला भी, बड़े से बड़ा मसला भी हल हो जाता है। हम तो बस वैसे ही छोटे छोटे हैं तो हम पढ़ लेते हैं, बस चीज़ें खुल जाती हैं। अच्छा, ये जरा इसको, इस सूरत को जरा इस डायग्राम से जरा देखें क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। कि कहते हैं कि ये 8 आयात हैं मक्की, ठीक है, और इसका जो पहला पैराग्राफ है वो 4 आयात हैं। वो शानदार माजी से शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। अल्लाह ताला ने आपका जो माजी जिस तरह शानदार रखा है, मुस्तकबिल वो उससे अच्छा है, और उससे भी शानदार है इंशाअल्लाह ताला, और आसानी आएगी। उसके बाद जो 5 और 6 आयत हैं, इसमें इब्तिदा में मुखालिफत होगी, इन्ना मअल उसरी, फिर उसके बाद कबूल आम होते जाएंगे आप, और मक्का मदीना सब, फिर जजीरा अरब सारा रोशन हो जाएगा। और आखिरी जो है ना, 8 और 7 और 8 नंबर आयात जो हैं दो, इसमें आपको बताया गया है कि ताल्लुक बिल्लाह और रग़बत इलल्लाह के लिए दावत और तबलीग के साथ साथ लज्जत आमेज इबादत की मुशक्कत भी जरूरी है। आपको पता है अहबाब, याद रखें अहबाब, ये इस सूरत में हमें ये सबक मिला है, इस सूरत में 8 आयात में, कि अगर आपके जिम्मे कोई मुश्किल काम हो ना, मुश्किल से मुश्किल काम, और आपको दिल की तसल्ली चाहिए, इत्मीनान चाहिए, तो आपको इबादत में मजीद मशगूल होना है। इबादत से ही आपका जो है ना, आपकी मुश्किल दूर हो जाती है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ये तहज्जुद, इसे तहज्जुद का भी माना लिया है ना मुफस्सिरीन ने, ये जो आखिरी आयत है कि जब आप फारिग हो जाएं, दुनिया सारी सो जाए, लोग सारे सोए हों, तो तब उठ के अल्लाह ताला से जो है ना आपकी इबादत करनी है और उससे सवाल करना है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक कुव्वत आती है। अजीब बात है, आप रात को उठते हैं और आपके अंदर दिन के वक्त ताकत आती है। तो उसकी भी ये जन यहाँ पे नवीद है, हमारे लिए बहुत बड़ी तसल्ली है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और इसके लिए आपको इबादत में मशगूल रहना है, सही किस्म के दुआ में मशगूल रहना है आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जमी के लिए आपको सच्ची नामवरी की बशारत दी गई। जब अल्लाह ताला ने माजी में आप पर इस कदर इनायात की है, तो आपके मुस्तकबिल के बारे में भी कामिल तसल्ली रखिए। मुखालिफतों और अजियत रसानियों के बाद एक रोशन दरख्शां मुस्तकबिल पूरी आबोताब के साथ आपका मुंतजर है। रसूलुल्लाह को तसल्ली दी गई कि इब्तिदा में आपको दावत तौहीद के मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द उसे कबूल आम हासिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उसर के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई चीज जो है वो युसर है। ये बात 2 बार तकरार और ताकीद के साथ बयान की गई है। हर तरह की दिल जमी रखिए, इस मजमून में गलबा इस्लाम की बशारत भी पोशीदा है। ये तो देखो ना, एक रसूलुल्लाह के साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है, और हम अपने अंदर भी देखते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक दुनिया है, तो उसके अंदर भी हमें नवीद दी गई है कि आ जाता है इंसान पे, कैफियत आती हैं, और ये कैफियत गुजर जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं, ये कैफियत चली जाएगी और नई कैफियत आएगी अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह अकबर। ये देखो ना, जब अपने मशागिल दावत और तबलीग से आप फारिग हों, तो इबादत की मुशक्कत और रियाजत में लग जाएं, और हर चीज से बेनियाज होकर सिर्फ अपने रब से लो लगाएं। दूसरे लफ्जों में आप अलैहिस्सलाम को बताया गया है कि दावत की तौहीद तौहीद की दावत को आम करने के लिए ताल्लुक बिल्लाह और रग़बत इलल्लाह की लज्जत आमेज मुशक्कत लाजमी और ज़रूरी है। पंज वक्ता नमाज तो रजब 12 नबवी में महराज के मौके पे फर्ज हो गई थी, ठीक है। इब्तदाई 12 सालों में तरबियत और तज़किया नफ्स के लिए नमाज तहज्जुद का तवील क़याम मशरू का मतलब है शरा में, शरीयत में रखा गया था कि 5 नमाजें नहीं है बल्कि 6 नमाजें हैं, तहज्जुद भी आपने पढ़नी है, क्योंकि उस वक्त तरबियत का आला किस्म के असातिज़ा को तैयार किया जा रहा था, और अल्लाह ताला के जो है ना बड़े बड़े जो है वो लीडर्स तैयार किए जा रहे थे। और सबसे मुश्किल दौर था, यानी कि आपका जो है वो पहले लोग आप थे, सफ़ अव्वल के लोग थे, तो उनकी तरबियत ऐसी थी कि तहज्जुद लाजमी है उनके लिए। अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, दूसरी तफसीर जो हम अपने लिए करेंगे, अपने नफ्स के लिए करेंगे, अपने आप के लिए करेंगे, कि आपके अंदर भी जब आप देखें ना कि मेरा मुकाबला होने जा रहा है किसी बड़ी मुश्किल के साथ, तो आपने तहज्जुद को लाजमी कर लेना है अपने ऊपर, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, इससे ताकत आती है।
बड़ी अजीब बात है, बस बहुत ही अजीब बात है ये। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में हमें उस्ताद ने बताया था कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जो है वो कश्ती में सुराख कर दिया था, और किससे बचाने के लिए? वो जो बादशाह था, जालिम बादशाह, जिसने आके कब्जा करना था शानदार कश्तियों पे। तो आपने फरमाया हम्म, कि जो शेख होते हैं ना, शेख आपके जो मुर्शिद होते हैं, जो आपके उस्ताद होते हैं, वो आपको मुशक्कत और रियाजत और मुजाहदे में डालते हैं, और आपको इतना कमजोर कर देते हैं बदनी तौर पे, लेकिन आपकी रूह जो होती है वो उससे मजीद आपकी ना ताकतवर हो जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं, औलिया अल्लाह सारे ऐसे हैं, सारे जितने भी लोग हैं इसमें। तो ये लोग ऐसे थे कि सहाबा कराम जो थे वो तहज्जुद की नमाज को नहीं छोड़ा करते थे। और आपने फरमा दिया था कि अल्लाह ताला को सबसे बेहतरीन नमाज जो है वो दाऊद की पसंद है, कि आराम भी करते और इबादत भी करते रात को। और अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया था, मैं वो भूल गया आपको बताना, कि बेआह सहरगाही, वो क्या है कि गजाली हो, रूमी हो, के पता नहीं और जामी हो, कहते हैं वो कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही, कि जो बंदा नहीं उठता ना तहज्जुद के लिए, तो वो बड़ा आदमी नहीं होता। तहज्जुद हर एक ने अपने ऊपर लाजिम की हुई है, बगैर अल्लाह ताला के कहे। रसूलुल्लाह पे तो फर्ज थी ही थी, लेकिन लोगों ने भी जो है अपने ऊपर जो है लाजिम किया हुआ है इसको, जो भी जिसके सामने भी बड़ा से बड़ा एक मसला आता है तब। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला आपने पढ़ना है, इसका बेहतरीन है ये तफसीर इब्न कसीर है ना। अगर आपको इस सूरत को पढ़ना है, समझना है ना, ये जो तफसीर है ना, ये यहाँ सारी तफसीरें हैं, तफसीरें सारी यहाँ पर है नीचे। वो भी है अपना तफसीर इब्न अब्बास भी है, ये तफहीमुल कुरान भी है मदूदी साहब की, वो भी पढ़िएगा। लेकिन उससे पहले ना, जो मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि तफसीर इब्न कसीर को पढ़ें आप। यहाँ से आपके सारे मसाइल आपको हल मिल जाएंगे आपको। ये बड़ा बेहतरीन है, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अहबाब, ये आपने ज़रूर इसको देखना है, ठीक है? आपको फ़ायदा होगा इसका। ये मैं इसको इंशाल्लाह। ये मैं शेयर करता हूँ, ये हमारा क्या है, तर्जमा। अच्छा, बड़ा बेहतरीन किस्म की सूरत है हर इंसान के लिए। जो कि हर इंसान जो है ना, यहाँ पैदा ही मुशक्कत के लिए किया गया है। ये दुनिया आराम की दुनिया नहीं है। अगर आप ये समझे ना कि ये दुनिया आराम की है और मैं बड़ा पुरसकून रह के गोशे आफियत में रहूंगा, तो आप पैगम्बरों की जिंदगी को देख लें। अंबिया कराम सबसे करीब थे अल्लाह ताला के, और उनकी जिंदगी को देख लें आप कि उनमें से तो हजारों, यानी जिनको हमने जानते हैं, जिनके वाकियात हम पढ़ते हैं, अब वो तो 1,24,000 थे, हम जिनको जानते हैं उनकी जिंदगी को आप देख ले तो हैरान हो जाएंगे कि कोई भी सुकून से नहीं रहा। उनकी जिंदगी हमेशा जद्दोजहद में रही, रियाजत में रही, मुजाहदे में रही, और ये नफ्सियात से लड़ना और लोगों के जो है वो कैफियत से लड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम था, लोगों की जहालतों से लड़ना। तो अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम फरमाया है इस सूरत में, और इससे जो इसके बाद जो हम कल पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से, सूरह वद्दुहा, आप दोनों में देखेंगे कि अगरचे मुखातब हमारे आका अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन आप अपने अंदर भी एक ताकत पाएंगे, आपके अपने अंदर भी ताकत आएगी ये सूरत पढ़ के, अलम नशरह वाली सूरत। इसके बाद हमें बल्कि दुआ करनी चाहिए ना, इसके बाद हम सबको दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला जो जो करम आपने अपने प्यारे हबीब पे फरमाया है वो हम पे भी फरमा। हम भी जो है ना तुम्हारे बंदे हैं और हम भी उनके उम्मती हैं, तो हम पे भी हमारे सीना भी खोल दे, हमारे लिए हमारी मुसीबतों को हम्म, आसान कर दे, जिसने हमारी कमर को तोड़ दिया, हम्म, हमारे घर को तोड़ दिया, हम्म, हमारे मुआशरे को तोड़ दिया। आप ऐसे ना, ऐसे अल्लाह ताला से मुनाजात करें ना, इसको मुनाजात कहते हैं, कि आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू करें, जैसे कोई बहुत अच्छा। दोस्त बंदे से, दोस्त से बंदा बात कर रहा होता है कि ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे हो गया है, तो हमें भी जरा आसानी अता फरमा। हम तो, वो तो पैगंबर थे, आप तो उनको खिलाया पिलाया करते थे जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया, तो वो तो पैगंबर थे, उनके पास तो फरिश्ते भी आया करते थे। हम तो बिल्कुल ही कमजोर किस्म के इंसान हैं, बिल्कुल कमजोर। और हमें, उनको तो समझ भी आती थी, वही उनके पास आती थी, हमें तो समझ भी नहीं आती। हम पढ़ भी रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, किस तरफ निकलें, समझ कुछ नहीं आ रही। तू ही हमारा आसरा है, ऐसी बातें करें अल्लाह ताला से उठ के ना, तो अल्लाह ताला से आप देखेंगे कि आपके अंदर ऐसे ताकत आएगी ना, कि ऐसी ताकत आपको किसी चीज से नहीं आनी। ये दुआ और मुनाजात, मुनाजात को तो मैं हमेशा हर 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 खातून को स्पेशली कहता हूँ, मैं शायद मर्दों को मैंने थोड़ा ही कहा होगा, लेकिन खवातीन जितनी भी मेरे आसपास है ना, मेरी फूफियाँ, मेरी मुमानियाँ, सबको मैं बार बार कहता हूँ कि यार मुनाजात को अपनाओ, मुनाजात को। ये रास्ता सबसे करीब तर है अल्लाह ताला को पहुंचने के लिए, अल्लाह ताला तक। तो बहरहाल ये सारी दुआएं हम मांगेंगे अल्लाह ताला से, हर आयत को एक दुआ बनाएंगे कि अल्लाह हमारे सीना खोल दे। फिर बताओ कि सीना क्यों खोल दे, कि मुझे समझ ही नहीं आ रही। वो हजरत अबू बकर सदीक ने क्या फरमाया कि उमर मुझे कहते रहे मुसलसल कि हमें कुरान को जमा करना है एक जगह, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वो काम नहीं करूंगा जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरा सीना खोल दिया, और ये बुखारी शरीफ की है, उसमें असर है ये बुखारी शरीफ। तो क्या मतलब इसका हुआ कि या अभी हमें मामलात की समझ ही नहीं आ रही कि मैंने हैंडल कैसे करना है मामलात को। तो अब क्या कर दे, मेरा सीना खोल दे बस।
یہ اگر آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے نا آپ کو اتنا سکون ملے گا، واللہ میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہاں پہ نا فرمایا رسول اللہ نے خود فرمایا پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک شک صدر کا واقعہ جو آیا نا، شک صدر کہ فرشتوں نے آ کے سینے کو کھول کے نا وہ کچھ چیز نکالی سینے سے اور کچھ ڈال دیا، وہ واقعہ آپ یہاں پڑھیں گے اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس تفسیر یہ بھی سر مراد ہے۔ 5 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کا پہلا شک یہ صدر تین ہوا چار تھا، اور دیکھو دوسرا تین وحی چار کی دفعہ ٹائم ہوا ہے پہ نا، ہوا تھا، 3 4 دفعہ ہوا ہے نا، دوسرا تو آپ کو وحی آپ کے۔ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی کہ وہ کیوں ایسا ہوتا تھا۔ یعنی جب بچپن سے آپ نکل رہے تھے، بچپن میں جب آپ بچپن کے معاملات آتے تھے، جب آپ جوان ہو رہے تھے، جب آپ اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، تو جی آپ دیکھیں گے یہ واقعات کہ آپ کو ایک طاقت ملتی تھی اس سے۔ لیکن آپ کو یہ دیکھو نا، پہلے جملہ دیکھو، میں جو جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو، جو جس کو میں خود اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، جو مجھے سکون دے رہی ہے، یعنی ہم نے تیرے سینوں کو منور کر دیا، چوڑا کر دیا، کشادہ کر دیا اور رحمت والا کر دیا۔ اب دیکھو یہ تفسیر دیکھو یار، ایک جگہ فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس طرح آپ کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا اسی طرح آپ کی شریعت بھی کشادگی والی، نرمی والی، آسانی والی بنا دی، جس میں نہ کوئی حرج ہے، نہ کوئی تنگی ہے، نہ ترشی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ سختی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مراد معراج والی رات سینے کا شک کیا جانا ہے۔ ایک روایت میں کیا ہے کہ معراج کی رات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا ہاں، ابو ہریرہ نے پوچھا تھا یہ سارا کہ آپ کیسے کیا آپ نے، تو ہاں یہ پورا واقعہ شک صدر کا واقعہ کر کے نا، اچھا یہاں میں نے، اچھا اس میں دیکھو، یا انہوں نے میرا سینہ چیر دیا لیکن نہ تو مجھے اس میں کوئی دکھ ہوا اور نہ ہی میں نے خود کو دیکھا۔ پھر کہا میں اس میں نے غل و غشن، یہ اللہ تعالیٰ نے حسد اور بغض نکال دیا میرے سینے سے، اور میرے اندر کیا ڈالا، یہ دیکھو یہ چیز میں چاہ رہا تھا کہ رافت ڈال دی، رحمت ڈال دی، رحم کرم ڈال دیا میرے اندر، ٹھیک ہے نا، کچھ چاندی جیسی کوئی چیز تھی میرے اندر ڈالی انہوں نے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں میں جب جہاں نکلا نا، دیکھو اس کے بعد کیا ہوا، جائیے سلامتی سے زندگی گزاریے۔ اب میں جب چلا تو میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹے پر میرا دل شفقت میں ہے اور ہر بڑے پر رحمت والا ہے۔ اب اندازہ کرو نا، تو یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے اور آپ اس کے بعد دعا میں یہ شامل کریں گے نا کہ اللہ میرا بھی سینہ کھول دے، مجھے بھی اندر، میرے اندر رحمت ڈال دو، شفقت ڈال دو، مجھے غصہ کیوں آتا ہے، مجھے کیوں ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مجھے راستہ نہیں دکھائی دیتا، تو میرے اندر بھی یہ چیزیں ڈال دیں جو رسول اللہ کو حلم، یہاں لکھا ہوا ہے نا حلم، حلم ہے اور علم عطا فرمایا، وہ سارا کچھ اس شرح صدر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت پیاری صورت تھی، بہت مجھے تو بہت اس نے جی اس نے سر، مجھے ٹچ کیا مجھے بہت زیادہ۔ سر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کیا گیا تو ان کے دل کے ساتھ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا جو ہے اس کو نکالا گیا، بالکل یہ تفسیر وہ میں نے پڑھا، اور وہ کیا بالکل، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ جو حصہ ہوتا ہے نا دل کے ساتھ، وہ ہوتا ہاں، ہے نفسانی خواہشات کا اور وہ دنیا کی شیطان کا ایچا حصہ کا۔ ہے، شیطان کا حصہ ہے، ہاں، بالکل۔ وہ اب حصہ جو تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں نے اس کو دل سے الگ کر دیا۔ نکال دیا۔ اچھا دیکھو، ہاں، اب باقی پیغمبروں کے بارے میں تو ہم نے یہ نہیں پڑھا نا، کسی کے بارے میں شک صدر تو کسی کا نہیں ہوا، لیکن نہیں نہیں کسی کا۔ اب دیکھو باقی پیغمبر بھی، ہمارا یہ عقیدہ ہے نہیں ہمارے مسلمانوں کا کہ پیغمبر جو جی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جو جو تھی نا جو چیز کوئی چیز بلانا چاہے نا وہ ہو جاتا ہے، لیکن ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا پیغمبروں سے۔ اب یہ جو رسول اللہ سے نکالا گیا ہے، ہم اس کو ایک تو ہے نا کہ گوشت کا لوتڑا ہو نا، تو ہمیں ایک ظاہری چیز دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس میں حدیث میں آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے بغض اور حسد اور کینہ اور یہ کیا تھا، غش، ملاوٹ، اور کیا چیزیں تھی، یہ غل، کینہ رکھنا، یہ ساری چیز نکال دی گئی تھی، یعنی جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ نکالی گئی مجھ سے، اور میرے اندر رحمت ڈالی گئی، شفقت کرم ڈالا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان چیزوں کو ہمیں لینا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف جانا ہے، یعنی ظاہری معنی بھی ہے جس پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اور اس کا باطنی جو معنی ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ جو اس حدیث میں ہمیں چیز مل جاتی ہے تفسیر میں۔ تو بس یہ ہے کہ جی صبر مانگے اللہ تعالیٰ سے، صبر، صبر مانگے، حلم مانگے، علم مانگے، حکمت مانگے، اور مسائل کو جو ہے نا، اب ہاں ایک دعا کرتے تھے رسول اللہ پاک کہ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا، اشیاء کی حقیقت دکھا، اشیاء کی، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض چیزیں ہمیں سامنے سیدھی سیدھی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ بڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دعا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا، حقیقت دکھا۔ تو بس یہ دعا بھی بڑی شاندار دعا ہو جائے گی۔ چلے بہرحال اچھی صورت ہے، اس کو پڑھتے رہے گا اور اس کو بھی حفظ کریں، بلکہ نمازوں میں اس کا اضافہ کریں، نمازوں میں۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ کل۔
सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इतनी छोटी ब्रेक। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ वालेकुम अस्सलाम। आपने कौन सर सा तवज्जो रिकॉर्डिंग दे बंद दी कर दे, सर तवज्जो ये रिकॉर्डिंग इतनी बंद ये कर तो दें, सर रिकॉर्डिंग ये बंद तो कर दें, ये खत्म हो जाएगी मीटिंग। अच्छा अच्छा बहुत सारे इधर उधर की चीजें वैसे ही काट दे।